أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 سے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور انہیں جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ بیسیکلی اس رکوع کا جو موضوع ہے وہ ہے انسانیت کے نام رب کا پیغام، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہے، ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کریں انسان، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں اطاعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا ہے تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ہم نے اختیار کرنا ہے خود کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی رب ہے، جو ہم سے پہلے لوگ تھے ان کا بھی رب ہے۔ تو عبادت کا جو فائدہ بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ متقین بن جاؤ۔ اور مطلب بہت خوبصورت بات ہے نا یہ، انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ویسے پیدا کس لیے کیا، ہم نے بچپن سے پڑھا تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن پھر متقین بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی جو ہم نے سٹارٹ میں بھی پڑھا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہاں سارے احکامات دیے، یہاں بتایا جا رہا ہے عبادت کرو۔ اگر سمپل ایک ہی ورڈ ہوتا کہ عبادت کرو تو ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ساری۔ تو بہت خوبصورت یہ والی آیت ہے، تو ہم نے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نیکسٹ آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش۔ دیکھیں زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا کمفرٹیبل بنایا ہے کہ ہم ایزیلی چل سکتے ہیں۔ اگر یہی زمین ایسی ہوتی کہ ہم پاؤں رکھتے اور ہمارے پاؤں زمین کے اندر دھنس جاتے، یا پھر اتنی سخت ہوتی کہ ہم اس پہ چل نہ سکتے، تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت کتنا کمفرٹیبل بنایا ہے زمین کو، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ دیکھیں آسمان ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے تعارف پہ۔ کائنات پہ اگر آپ غور و فکر کریں تو ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ بتاتی ہے۔ زمین بھی دیکھیں، کہیں زمین کا کلر ڈفرینٹ ہے، کہیں بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ آسمان کی سب سے آسمان جو ہے وہ بڑی نشانی ایسے ہے کہ وہ بغیر ستونوں کے قائم ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ گھر بنائیں اور وہ بغیر ستونوں کے ہو، اس کے کوئی بھی پلرز وغیرہ نہ ہو، تو ایسا پاسبل ہے نہیں ہے نا، تو بہت بڑی نشانی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس نے آسمان سے اتارا پانی، آسمان سے پانی یعنی کہ نازل کرنا، یہاں مراد ہے بارش کا پانی، اور پھر اس نے نکالا اسی پانی سے، یعنی جب بارش ہوتی ہے پانی زمین، اب دیکھیں یہ تو بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین جو ہے وہ پانی جذب کر لیتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا خدا نہ خواستہ کہ بارش ہو، اتنی زیادہ بارش ہو کہ زمین بھی وہ پانی جذب نہ کر سکے، جیسے ریسنٹلی سیلاب وغیرہ تھے، تو پھر کیا ہوتا؟ مطلب اگر آپ صرف امیجن کریں۔ اور سب سے بڑی بات انسان جو ہے جب ہم مسلمان ہیں تو ایز اے مسلم جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ زمین میں دفنایا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن ہو اور پھر ساتھ انسان کو دفنایا جائے تو پھر مطلب کہاں دفنائیں گے جب زمین ہی پانی ہوگی؟ تو مطلب یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مقرر پانی ہے، جیسے زمین پہ پانی آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو پانی اپنے اندر جذب کرتی ہے نا، دیکھیں ہمارے لیے پینے کا پانی بھی نکلتا ہے، کتنے چشمے بھی نکلتے ہیں، چشمے اگر آپ دیکھیں نا وہ نیچرل بیوٹی ہوتی ہے اور کتنے ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ مطلب بہت خوبصورت آیات ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا تعارف جو ہے اپنی نشانیوں کے ذریعے کروا رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس نے نکالا اس پانی کے ساتھ پھلوں سے، اس پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھل نکالے۔ اب دیکھیں ایک ہی زمین ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی پانی ہے، لیکن ہر پھل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اپنے سائز میں، اپنی شیپ میں، اپنے ٹیکسچر میں، اور اس میں کھانے کا جو رزق ہے، مطلب پھلوں کا جیسے ہوتا ہے نا کلر بھی اور اس کے سائزز بھی، اور ایک ہی درخت کے ڈفرینٹ پھل ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کا جو ہے وہ ذائقہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، سائز مختلف ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانی ہے ہمارے پاس، اور پھر یہ ہمارے لیے کس لیے نکالا ہے؟ رزق، ایز اے رزق کے سامان کے طور پر۔ تو اب یہ ساری نشانیاں
بتا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس تم نہ بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، حالانکہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو کہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ ہمیں عطا کیا ہے، تو پھر تم کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے شریک کر سکتے ہو؟ دیکھیں جب ساری کائنات کا مالک، خالق اور رازق وہی ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر ہم کسی اور کو کیسے اللہ تعالیٰ کے برابر یا اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا سکتے ہیں نا؟ کیونکہ جب اسی نے سارا کچھ نعمتیں دی ہیں، تو جب ہمیں کوئی بھی چیز ایز اے گفٹ دی جائے یا کوئی بھی ہمیں چیز دے، تو ہم کیا کرتے ہیں ایز اے تھینک فل، اگلے بندے کو ہم تھینک فل کرتے ہیں۔ تو ہم مطلب اگر کوئی گفٹ دے تو آپ بولیں کہ نہیں یہ تو مجھے فلاں بندے نے دیا، اور غلط بتائیں، تو پھر جب اسے پتہ چلے گا تو وہ بندہ مطلب اپنے بارے میں کیا سوچے گا؟ مطلب آپ نے بے ایمانی کی ہے نا، مطلب غلط بات کی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے جو ہے وہ بادلوں کے ذریعے جو ہے وہ پانی نازل کیا، اور اس پانی سے پھر پھل اور پھر رزق تمہارے لیے بنایا، تو تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جبکہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ یعنی کہ یہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، اور جس دن آپ نے غور و فکر سٹارٹ کیا تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی بہت سی چیزیں، کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 23 میں بتایا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم کسی بھی شک میں ہو، یعنی کہ کسی بھی چیز کے، کسی کے بارے میں شک میں ہو، جیسے اس میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس چیز کے بارے میں جو نازل کیا اللہ نے، کیا نازل کیا اللہ نے؟ قرآن پاک اپنے بندے پر، یعنی قرآن پاک نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو کیا کرو کہ کوئی لے آؤ، اگر شک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ کہتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قرآن پاک کو خود سے ہی بیان کر رہے ہیں، اور انہیں ساحر اور اس طرح کے، نعوذ باللہ، اس طرح کے القاب دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا، ہم سے مراد اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو پھر ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم لے آؤ کوئی ایک صورت، اس جیسی صورت بنا کر لے آؤ۔ اب دیکھیں جو پہلی کتابیں تھیں نا، ان سب میں جو ہے وہ چینجز کی گئی ہیں، مطلب اس ٹائم کے جو علماء تھے، یہود و نصارہ، ان سب کے علماء نے جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے اپنی کتابوں میں چینجز کی ہیں، اسی لیے وہ کتابیں جو ہیں وہ اب تک سیو نہیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو پھر ایک طرح سے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت میں جو بیسیکلی میسیج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ جو کہ محفوظ کتاب ہے اور مستقل ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ ہر آیت کو دیکھیں تو ہر آیت ایک الگ کانٹیکس میں بھی میننگ رکھتی ہے، اور ہر آیت میں آپ اپنے لیے تلاش کریں تو ہر ایک جو ہے وہ ورڈ بھی اس کا ڈیپ میننگ رکھتا ہے۔ پھر ساتھ ہی بھی کیا چیلنج کیا جا رہا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، صرف خود نہ بناؤ بلکہ اپنے ساتھ اپنے گواہ، مطلب اور بھی سپورٹرز وغیرہ، ان کو بھی لے آؤ اگر تم سچی ہو اپنے دعوے میں، کہ مطلب جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو خود سے بنا لیا ہے، تو پھر اس جیسے صورت بنا کے لے آؤ۔ جبکہ یہ چیلنج وہ ایکسیپٹ تو انہوں نے کیا، لیکن وہ اس جیسا نہیں کر سکے، کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھے، شاعر اور ہر چیز میں بہت زیادہ تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ان ڈیپ، ہر چیز کا جو ہے نا وہ ڈیپ میننگ رکھتا ہے، جیسے حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے میننگ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان جیسا جو ہے وہ ورڈ کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ پھر آیت نمبر 24 میں بتایا جا رہا ہے، اسی کا آگے سے جواب دیا جا رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہ کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ایسے تم نہ کر سکو گے اور تم نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے وہ جو ایندھن ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، کون سی آگ؟ وَقُودُهَا، جس کا ایندھن ہوں گے الناس والحجارہ، یعنی آگ جلائی جائے گی، انسان ایز اے فیول کام کریں گے، انسان اور پتھر۔ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے۔ تو یہاں پہ کافرین کون ہیں؟ جو انکار کرنے والے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ جہنم کی جو آگ ہوگی اس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ ہمیں جہنم کی آگ سے
پناہ مانگنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 25 میں بتایا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں قرآن پاک میں ایک طرف کافروں کی بات کی جا رہی ہے، ان کے انجام کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھے کام کرنے والوں کی بھی جزا بتا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ایک طرح سے کمپیریزن ہوتا ہے کہ انسان کو چوائس دی گئی ہے، انسان کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو اچھے عمل کرے، چاہے تو برے عمل کرے، اور اس کے سامنے دونوں طرح کے بدلے رکھ دیے گئے ہیں، تو پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے کام کرے۔ تو وہ لوگ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان بھی لائے، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، باقی تمام انبیاء کرام پر بھی ایمان لائے، اور پھر انہوں نے عمل بھی کیے۔ اور عمل کے لیے شرط کیا ہے؟ الصالحات، نیک عمل۔ نیک عمل کون سے عمل ہوتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، یعنی ایسا عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور طریقہ ہمارے نبی کا ہو۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ایسے ہی لوگ جو ایمان لائے اور عمل کریں تو ان لوگوں کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات جن کی نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ نوٹسیبل ہے، وہ یہ ہے کہ صرف ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے۔ ایمان لا کے اگر ہم کہیں کہ ہم مسلم ہیں اور ہم اچھے کام نہ کریں، نہیں، یہ بھی نہیں۔ اور دوسری بات، ہم کہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ نیکی کے کام کرتا ہے، جیسے نان مسلمس وغیرہ، وہ نیکی کے، چیریٹی کے کام بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے، تو ایسا ایمان لانا بھی فائدہ نہیں دیتا ہے بالکل بھی۔ تو ایمان کے ساتھ جو ہے وہ عمل صالح، جہاں بھی آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے آمنوا وعملوا الصالحات، یہ کامن بہت زیادہ آتا ہے۔ تو پھر ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ہیں وہ باغات ہیں، یعنی کہ جنت ہے۔ اور پھر آگے سے جنت کی بھی ٹائپس ہیں، اور اس میں بھی درجات ہیں، اور ہر بندے کو جو ہے وہ درجہ اس کے عمل کے مطابق ملے گا، جس طرح کے اعمال ہوں گے، جس کوالٹی کے اعمال ہوں گے، اس کے اکارڈنگ اس کو صلہ دیا جائے گا۔ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، کہ جب کبھی بھی وہ اس میں سے کوئی بھی پھل دیے جائیں گے نا، تو وہ کہیں گے کہ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے، یعنی اس سے پہلے دنیا میں دیے گئے تھے۔ تو پھر وہ کیسے دیے جائیں گے؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی جو جنت کے پھل ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں سے جو ہے وہ ملتے جلتے ہوں گے، متشابہ رکھتے ہوں گے۔ اور کیا ہوں گے ان کے لیے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی نہایت پاکیزہ، یعنی ان کے اخلاق بھی پاک ہوں گے، اور جسمانی لحاظ سے بھی، نظریں بھی پاک ہوں گی، اس میں بہت زیادہ کوالٹیز آتی ہیں، اور مطلب ہر طرح سے مطہرہ، ہر طرح سے پاکیزہ ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جو ہے وہ سم ٹائمز ہم بہت سے جو ہے وہ تکلیفیں اور مصیبتیں وغیرہ دیکھ کے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے بس چلے جائیں۔ یہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے کسی کی اگر بیماری بہت زیادہ حد سے بڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایٹ لاسٹ مطلب اس کا جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا، جنت میں ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی تھکن، نہ کوئی کام، نہ کوئی رکاوٹ، انسان جو امیجن کرے گا سارا کچھ ان کے سامنے لا کر پیش کیا جائے گا۔ مطلب ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، دنیا جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کر رہے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا فرماتا ہے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، چاہے وہ مادہ مچھر کی ہو یا جو کچھ اس کے اوپر ہے۔ اور اس پہ آپ سب نے ریسرچ کرنی ہے مچھر کے بارے میں نا، مچھر کے اوپر بھی ریسرچ کی گئی ہے کہ مچھر کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا انسیکٹ ہوتا ہے۔ تو اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ مطلب یہ کیسا کلام ہے کہ اس میں جو ہے وہ، آپ نے سنا ہوگا، آگے آپ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، تو اس میں یہ ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور بظاہر وہ ایک چھوٹی سی مکھی ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ ہمارے لیے لیسنز ہیں، بہت ڈیپ وہ ورک کر رہی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے سورہ کہف میں غار والوں کا قصہ ہے، تو ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ تو یہ اس طرح سے کہتے تھے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں مطلب اللہ تعالیٰ اس طرح کی مطلب بالکل بالکل مچھر دیکھیے اس کی مطلب کتنی لائف ہوتی ہے اور وہ کتنا سا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل چھوٹی چیزوں کی بیان مثال کر رہے ہیں۔ تو مثال بیان کر رہے ہیں، تو دیکھیں یہاں پہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز سے نہیں شرماتے کہ وہ جو ہے وہ مچھر، مادہ مچھر یا اس کے اوپر یا اس کا ایک پر بھی ہو، مطلب اس سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بیان بھی ہمارے لیے
اس کی مثال بھی ہمارے لیے بیان کر سکتے ہیں۔ پھر بتایا جا رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں تو وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بے شک حق ہے، یعنی کہ اس طرح کی مثال بیان کرنا یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، تو وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا بیان کیا ہے، یعنی اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں کیوں آئی ہیں۔ بیسیکلی اس طرح کی مثالوں سے کیا ہوتا ہے وہ ہمیں آگے آیت میں بتایا جا رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی طرح کی مثالوں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ہدایت یعنی رہنمائی کی طرف آتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، تو یہی بیسیکلی ہماری یا اس سے ہدایت لے سکتے ہیں یا ہم اس سے گمراہی کے راستے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور پھر وما يضل به الا الفاسقین، اور نہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ان مثالوں کے ذریعے سے لیکن فاسقوں کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ ساری مثالیں بیان کر کے، فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنے والا جو اللہ تعالیٰ کی حد سے باہر ہو، ٹھیک ہے، نہ عبادت کرتا ہو، نہ اطاعت کرتا ہو، اور نافرمانی، بندگی میں بھی نافرمانی۔ ان سمپل ورڈز فاسق کو آپ ایسے یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی کی جتنی حدود ہے نا، سمجھے آپ کے ایک گرد سرکل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے، وہ ساری آپ کی حدود ہے، وہ اس حد سے جو ہے وہ باہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھ کر پھر توڑ دے۔ تو فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ کر پھر توڑ دے، پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا دیا ہے نا ان کو وہ کاٹے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں بتا دی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے لیے، ہمارے پاس جو ہے وہ فاسق کی ڈیفینیشن اگلی آیت میں بتا رہی ہے۔ فاسق کون ہے؟ آیت نمبر 27 میں ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پکا کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کا عہد کون سا ہے؟ یعنی حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، اور انسان جو آپس میں بھی عہد کرتے ہیں اس میں وہ بھی شامل آ جاتا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے کہ ہم اپنی کمٹمنٹس کرتے ہیں، کورسز جوائن کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم جوائن کرتے ہیں لیکن پھر ہم لیفٹ کر دیتے ہیں، وائی؟ دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بہت سی چیزیں ہم کہتے ہیں نہیں اب یہ کام میں نے نہیں کرنا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر فاسق کون ہوتا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ کاٹتے ہیں، یعنی رشتوں کو کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کا جوڑنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں ہم اپنے فیملی، اپنی مطلب لائف میں، ریلیشنز میں کس طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتے ہیں جیسے فیملیز میں آپس میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور کون آتے ہیں فاسق؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ جیسے ابھی لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے لکھنا ہے فساد کی ٹائپس، کیسے کیسے زمین میں فساد ہو رہا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ سب نے لکھی ہوں گی، اور پھر ہم نے عملی کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم نے ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یعنی نقصان ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے۔ پھر آیت نمبر 28 میں بتایا جا رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تم انکار کس طرح سے کر رہے ہو جبکہ تم تو مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھیں یہاں سے انسان کی لائف کا ایک پتہ چل رہا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں دنیا میں تو پرماننٹ رہنا ہے اور آخرت میں ہمارے لیے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، تو یہاں سے مطلب ریئل بات پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں انسان کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو موت دے گا، یعنی کہ موت کا مطلب ہوتا ہے روح کا نکل جانا، پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا آخرت کے دن، ٹھیک ہے، اور پھر سارے اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے حساب کتاب کے لیے۔ پھر لاسٹ آیت 29 میں بتایا جا رہا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ اب دیکھیں زمین میں کتنی زیادہ چیزیں ہیں،
اور کائنات سے مثال ہے تو زمین بھی اللہ تعالیٰ، زمین بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور پھر ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر اس نے بھی کیا کیا، آسمان کو بھی درست بنا دیا. اب آپ آسمان دیکھیں، کہیں بھی کوئی ٹیڑھا پن، کہیں بھی کوئی آپ کو عجیب چیز نظر آتی ہے، بالکل کلیئر آپ کے سامنے یہ اگزامپل ہے. آپ سب نے ٹاسک یہ ہے، آپ سب نے آسمان پہ غور و فکر کرنا ہے. کچھ دیر کم از کم 5 منٹ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ زمین کا بھی اور آسمان کا بھی غور و فکر کرنا ہے. اور پھر سبع سماوات، 7 آسمانوں میں. دیکھیں زمین میں کتنا کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے، زمین میں کیا کیا ہے ہمارے لیے، آپ نے یہ سارا لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم جو ہے وہ خوب رکھنے والا ہے. تو یہاں سے جو ہے وہ ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتا ہے. زمین بنائی، آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دیا. انسان بے جان تھا، اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی، موت دے گا، دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اس کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. یہ رکوع بہت ہی خوبصورت آیات تھی. آپ سب نے کوشش کرنی ہے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے. پھر کوئی آیت سمجھ نہ آئی تو مجھے پھر فارورڈ کیجیے گا انشاءاللہ. میں ضرور اس میں جو ہے وہ آپ کو سمجھا دوں گی. اللہ تعالیٰ جتنی بھی اگر مجھ سے کوئی چیز سمجھانے میں غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہ غلطی کو معاف فرمائے، آمین.